مسلمانوں کو خالص اور سچی توبہ کرنے کا حکم دیا ہے، رسمی توبہ نہیں، کوئی غلطی کی اور فوراً توبہ توبہ استغفر اللہ، پھر کوئی غلطی ہوئی اوہ توبہ 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 توبہ، ایسی توبہ کرنے کے لیے نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ فرمایا کہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، خالص اور سچی توبہ ہو۔ خالص اور سچی توبہ کس کو کہتے ہیں؟ انسان جو گناہ یا جو غلطی کر رہا ہے اس پر اس کو شرمندگی ہونی چاہیے کہ یہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے، اپنی اس خطا پر، اپنی اس غلطی پر اس کو ندامت ہو، شرمندگی ہو، پہلی چیز۔ اور دوسری چیز اس میں یہ شامل ہے کہ اس غلطی کو، اس گناہ کو فوراً ترک کر دے۔ اور تیسری چیز اس توبہ میں یہ شامل ہے کہ آئندہ کبھی بھی پھر فیوچر میں، مستقبل میں اس گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا ارادہ بھی اس کے اندر ہو کہ اب آئندہ یہ غلطی ہم سے نہیں ہوگی۔ یہ تین چیزیں جب تک شامل نہیں ہوگی توبۃ نصوحا نہیں ہے، خالص توبہ نہیں۔ جو گناہ ہم کر رہے ہیں اس پر ندامت ہو، شرمندگی ہو، اور فوراً اس گناہ کو چھوڑ دیا جائے، ترک۔ اور تیسری چیز آئندہ پھر کبھی فیوچر میں، مستقبل میں اس گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا عزم ہو، ارادہ ہو کہ اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی اب یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اس تین چیزوں میں جو شامل ہوگی ہماری دعا توبہ، تو اس کو کہتے ہیں توبۃ نصوحا۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، آئی ایمانو والو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے خالص اور سچی توبہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو، یعنی ہمیں اور آپ کو، دونوں صلاحیتیں دے کر بھیجا ہے۔ ہم اور آپ نیکیاں بھی کر سکتے ہیں اور گناہ کرنے کی طاقت بھی ہے، اور یہی انسان کے مکمل ہونے کی دلیل ہے، یہی انسان کا کمال ہے کہ وہ نیکیاں کر سکتا ہے اور برائیاں بھی کر سکتا ہے۔ اور انسان کا کمال یہ ہے کہ برائیاں وہ کرنے پر بھی قادر ہے، برائیاں چھوڑنے پر بھی وہ قادر ہے۔ مثلا چوری کرنے پر بھی اس کو قدرت ہے، اور چاہے تو چوری کو چھوڑ بھی سکتا ہے، اس کی بھی وہ طاقت رکھتا ہے۔ شراب پینے پر اس کو طاقت ہے، لیکن شراب چھوڑنے پر بھی وہ قادر ہے۔ علی ھذا القیاس وہ کوئی بھی گناہ کر سکتا ہے اور کوئی گناہ چھوڑ بھی سکتا ہے۔ یہ کمال صرف انسان کے اندر ہے، کسی اور مخلوق کے اندر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے فرشتوں کو پیدا کیا، فرشتوں کی تخلیق کی، لیکن یہ کمال فرشتوں کے اندر بھی نہیں رکھا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو صرف نیکیوں کے کرنے کے لیے پیدا کیا، وہ نیک کام کریں گے، بس وہ اللہ کی عبادت میں لگے رہیں گے۔ ان سے جتنی چاہو نمازیں پڑھوا لو، ان سے جتنی چاہو اللہ کی حمد و ثنا بیان کروا لو، فرشتوں کو اللہ نے صرف عبادت کرنے کی قدرت دی ہے، لیکن برائیاں اور گناہ کرنے کی طاقت اللہ نے فرشتوں کو نہیں دی۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی فرشتے نے چوری کی ہے، کسی فرشتے نے شراب پی ہے، کسی فرشتے نے زنا کیا ہے، کبھی نہیں سنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتہ صرف نیکیوں پر طاقت رکھتا ہے، برائیوں پر نہیں۔ اور جو شخص برائی نہ کرنے پر، برائی کرنے پر، گناہ کرنے پر طاقت ہی نہیں رکھتا، اگر اس سے گناہ نہ ہو تو یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ فرشتے اگر روزہ رکھ لیں تو کوئی کمال نہیں ہے۔ کیا کمال ہے؟ اگر کوئی فرشتہ روزہ رکھ لے تو کیا کمال ہے؟ کوئی کمال نہیں ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ فرشتے تو کھاتے ہی نہیں ہیں، فرشتے تو پیتے ہی نہیں ہیں. اور روزہ نام ہے کھانا چھوڑنے کا، روزہ نام ہے پانی چھوڑنے کا، روزہ کام ہے ہر اس چیز کو جو آپ کے شہوت سے تعلق رکھتی ہے اس کو چھوڑنے کا نام، چاہے وہ اشتہا کھانے کی ہو، پینے کی ہو، بیوی کے ساتھ جمع اور ہم بستری کی ہو، ان تمام چیزوں کو چھوڑنے کا نام روزہ ہے. اور فرشتوں کی بیوی نہیں ہوتی ہے، فرشتے کھاتے نہیں ہیں، فرشتے پیتے نہیں ہیں. اس لیے اگر کوئی فرشتہ روزہ رکھ لیتا ہے تو یہ کوئی کمال نہیں ہے، کیونکہ کھانا پینا چھوڑنا ان کے لیے معمولی بات ہے. ہمارے اور آپ کے لیے روزہ رکھنا یہ کمال کی بات ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے، کیا کہتے ہیں صاحب بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے، محنت کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، دن بھر رکشہ چلاتا ہوں، آٹو چلاتا ہوں، ٹیکسی چلاتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، ٹھیکے پہ کام کرتا ہوں. مولانا صاحب بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے، پیاس برداشت نہیں ہوتی، اس لیے ہم روزہ نہیں رکھ پاتے. جو کھاتا ہو پیتا ہو ایسا شخص روزہ رکھتا ہے اور کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے تو یہ کمال کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو دونوں صلاحیتیں دے کر بھیجا ہے، وہ نیکیاں بھی کر سکتا ہے اور برائیاں بھی کر سکتا ہے. خود اللہ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کو نیکیاں کرنے کی بھی طاقت دی ہے، اور ہم نے انسان کو گناہ کرنے پر بھی طاقت دی ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، وہ فسق و فجور کے کام، وہ غلط کام کرنے پر بھی طاقت رکھتا ہے. وَتَقْوَاهَا، اور گناہوں سے بچنے کا بھی اختیار ہم نے انسان کو دیا ہے. آپ کے سامنے شراب کی بوتل رکھی ہے اور اجازت ہے آپ پی سکتے ہیں. اب آپ کے پاس طاقت ہے، آپ پی بھی سکتے ہیں اور چھوڑ بھی سکتے ہیں. کوئی آپ کو زبردستی نہیں پلا رہا ہے، اور کوئی آدمی زبردستی آپ کو روک بھی دے رہا ہے. دنیا بھر کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، بہت سے لوگ جا کے پی رہے ہیں، آپ بھی جا کے خرید کے پی سکتے ہیں. کوئی آدمی آپ کو روکنے والا بھی نہیں ہے. بطور ہمدردی کے میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں، آپ کے ماں باپ آپ کو سمجھا سکتے ہیں، لیکن آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اور بگڑے ہوئے ماحول میں آپ اپنے یاروں دوستوں کے ساتھ جا کر آپ پی سکتے ہیں. آپ کو کون روک رہا ہے؟ کوئی روکنے والا. کمال یہ ہے کہ انسان گناہ کی طاقت ہونے کے باوجود گناہ سے اپنے آپ کو بچا لے. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، 7 آدمی اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں ہوں گے. اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا. سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ ورجل قلبہ معلق فی المساجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ. 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا. سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، جہاں سوز تپش ہوگی، انسان پسینے میں ڈوب رہا ہوگا. کوئی ٹخنے کے برابر، کوئی پنڈلی کے برابر، کوئی گھٹنے کے برابر، کوئی کمر کے برابر، اور کوئی کاندھے کے برابر، اور کوئی اسی میں ڈبکیاں لے رہا ہوگا. ایسے موقع پر صرف 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا. وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، سورج کی گرمی ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہی ہوگی. اور ان 7 قسم کے لوگوں میں ایک آدمی کون ہوگا؟ رجل طلبته امرأة ذات منصب و جمال، جس کو کسی بہت ہی ہینڈسم، خوبصورت، حسین و جمیل لڑکی نے برائی کے ارادے سے بلایا، غلط کام کے لیے بلایا،
اور وہ ذات منصب و جمال، بڑے اونچے خاندان کی ہے، اس کا اسٹیٹس بہت بلند ہے، پڑھی لکھی ہے، اچھے گھر کی ہے، مال و دولت والی ہے، پیسے والی ہے، ذات منصب و جمال میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں، وہ جاہو حشمت والی ہے، اسٹیٹس اچھا ہے، اچھے خاندان کی ہے، پڑھی لکھی ہے، ماڈرن ماحول کی ہے، اور خوبصورت بھی ہے، اور اس نے آپ کو برائی کے لیے بلایا بھی ہے، دعوت بھی اس کی طرف سے، آپ کے پاس وقت بھی موجود ہے، ٹائم بھی ہے، تنہائی بھی ہے، سارے موقع ہیں آپ کے پاس غلط کام کرنے کی، کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، وہ بلا بھی رہی ہے، اور سارے اچھے موقع ہیں آپ کے پاس، اور ان تمام مواقع کے باوجود، زنا کی طاقت ہونے کے باوجود، اس لڑکی کی دعوت پر اگر آپ یہ کہہ دیتے ہیں انی اخاف اللہ، دور ہٹ، جاؤ تمہیں جہاں جانا ہو، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ غلط کام نہیں کروں گا، غور کیجئے، آپ کے پاس طاقت بھی ہے، آپ کے پاس موقع بھی ہے، آپ کے پاس تنہائی بھی ہے، آپ اس لڑکی کے ساتھ غلط کام کریں تو کوئی پرابلم بھی نہیں ہے، وہ خود بھی راضی ہے، بلا بھی رہی ہے، اور ان تمام چیزوں کے بعد، یعنی طاقت رکھنے کے باوجود آپ گناہ نہیں کرتے ہیں، اور آپ اس سے کہتے ہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا خوف ہے، ایسا شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، اور یہی انسان کا کمال ہے۔ فرشتے کہاں سے نہ کر پائیں گے؟ فرشتوں کو اللہ نے طاقت ہی نہیں دی غلط کام کرنے کی، غلط کام کرنے کی طاقت ہمارے اور آپ کے پاس ہے، لیکن پھر بھی غلط کام نہیں کر رہے ہیں، یہ کمال ہے۔ ایک اندھا آدمی، نابینا آدمی، اندھا ہے، اس کو دکھتا ہی نہیں ہے، اب اگر وہ کسی خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی کو نہیں دیکھ پا رہا ہے تو کیا کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ ایک نوجوان آدمی، جذبات اس کے بھڑکتے بھی ہیں، 20 21 22 سال کا نوجوان آدمی جوانی کے اندر ڈوبا ہوا ہے، اور اس کے سامنے نیم برہنہ لڑکی چلی آ رہی ہے، خوبصورت لڑکی چلی آ رہی ہے، بال اس کے کھلے ہوئے ہیں، میک اپ میں ڈوبی ہوئی ہے، اور یہ آدمی نوجوان اپنی جوانی کو کنٹرول کرتے ہوئے اس لڑکی کو پر پہلی نظر پڑتے ہی اس نے اپنی نظر جھکا لی، اپنی نظر نیچے کر لی کہ دوسری نظر ڈالنا گناہ ہے۔ تو یہ کمال کی بات ہے کہ جذبات ہوتے ہوئے بھی، جوانی ہوتے ہوئے بھی، اور یہ تمام خواہشات کے باوجود اس نے اپنے آپ کو بچا لیا اور اپنی نگاہیں نیچی کر لی، یہ ہے کمال کی بات، یہ ہے کمال۔ تو میرے بھائیوں، توبہ کا حکم بھی اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو دیا، ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔ فرشتے توبہ نہیں کرتے، فرشتے صرف اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگے ہیں، فرشتے توبہ نہیں کرتے، کیوں؟ اس لیے کہ فرشتوں سے گناہ ہوتے ہی نہیں ہیں، گناہ انسانوں سے ہوتے ہیں، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو تم اپنے گناہوں کی توبہ کرو۔ اور اللہ نے گناہ کی توبہ کرنے کا حکم کیوں دیا؟ کیونکہ گناہ بھی اس نے پیدا کیا۔ بھائی گناہ بھی دنیا میں شراب پینا، جوا کھیلنا، چوری کرنا، زنا کرنا، یہ سب گناہ ہی تو ہیں، اور یہ دنیا میں ہیں، یعنی اس کی تخلیق ہوئی ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اور دنیا میں کوئی بیماری ایسی نہیں جو اللہ نے پیدا کی ہو تو اس کا علاج نہ اتارا ہو۔ بھائی اللہ نے اگر بیماری پیدا کی ہے تو اس کا علاج بھی اتارا ہے، اگر بخار آتا ہے تو اس کا علاج بھی ہے، کھانسی نزلہ اور زکام ہوتا ہے تو اس کا علاج بھی ہے، ٹی بی کی اگر بیماری ہے تو اس کا علاج بھی ہے، پیٹ میں درد ہے تو اس کی دوا بھی ہے۔ ہمیں اور آپ کو
یار لمٹ کراس کر رہے ہیں آپ. جمعے کے خطبوں میں یہ سب نہیں ہوتا میرے بھائی. ابھی ان سے پوچھیں کہ ہم کیا بولے ہیں اتنی دیر میں تو آپ بتا نہیں پائیں گے. جمعے کے خطبوں میں سب نہیں ہوتا. یہ سب نوٹنکیاں ہیں, یہ سب ڈرامے بازی ہو رہی ہے. آپ کا چینل چلے گا, بس سبسکرائب مل جائیں گے اور پیسہ آ جائے گا آپ کے اس میں, اور اس کے زیادہ کچھ نہیں ہوگا. آپ سامنے ہی کھڑے ہو کر آپ یہ سب کیمرہ بنا رہے ہیں, فوٹو لے رہے ہیں, سب نہیں ہوتا ہے. سعودی وغیرہ میں جو سسٹم ہوتے ہیں وہ آٹومیٹک ہوتے ہیں. ایک بار لگا دیا اپنے آپ کیمرہ گھوم رہا ہے, اپنے آپ سب کچھ ہو رہا ہے. جمعے کے خطبے میں اپنی جگہ سے ہلنا اور گرمی میں ہاتھ کا پنکھا اٹھا کر بھی اپنے آپ پر جھلنا, یہ سب گناہ ہے. جمعے کے خطبے میں اگر کوئی آدمی بول رہا ہے اس کو چپ کرانا ہے, خاموش ہو جاؤ, یہ کہنا بھی غلط ہے اور گناہ ہے. یہ تو آپ کی ہمت ہے کہ وہاں سے آوازیں آ رہی ہیں, یہ آپ کے دل اور گردے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے ہم اور آپ ڈر نہیں رہے. جمعے کے خطبے میں اور آوازیں, جمعے کے خطبے میں اور شور, جمعے کے خطبے میں آواز ممبر تک آ جائے. آپ کی کتنے حوصلے بلند ہو چکے ہیں. صحابہ کرام اپنے سروں پر بیٹھی ہوئی مکھی نہیں اڑایا کرتے تھے, اور آپ مائک گھمائیں, آپ کیمرہ گھمائیں. ذرا سوچیں, چاہوں تو پوری تقریر ابھی اسی کے اوپر ہماری ختم ہو جائے. میں ایک بار اشارہ بھی کر چکا ہوں گے, ڈریے اللہ کے عذاب سے. ہفتے میں ایک دن ملتا ہے باز و نصیحت کا, اور اس کو بھی آپ جو ہے ان تمام چیزوں کے اندر ختم کر دیں. اب آپ کیمرہ گھما رہے ہیں, لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, آپ خود نہیں سن رہے ہیں, دوسروں کو بھی اپنی طرف مائل کر رہے ہیں. تو میرے پیارے ساتھیوں سنیے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں پیدا کی ہے جس بیماری کو اتارا ہو تو اس کا علاج نہ اتارا ہو. اور ابھی مثالیں دی میں نے, پیٹ میں درد ہے تو اس کی دوا بھی ہے. جو چیز اللہ نے بطور بیماری کے پیدا کی تو اس کا علاج بھی اتارا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر گناہ پیدا کیا ہے تو اس کا علاج بھی بتایا ہے. بھائی گناہ ہے, چوری کرنا, شرک کرنا, زنا کرنا, ہے یہ سب گناہ ہی تو ہیں. اگر اللہ نے اس دنیا میں گناہ کی تخلیق کی ہے تو اس کا علاج بھی اتارا ہے. اور علاج کیا اتارا ہے؟ اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے آپ یہ دعا پڑھتے رہو, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ, میں مغفرت طلب کرتا ہوں اللہ سے جو میرا رب ہے, من کل ذنب ہر گناہ کی. میں مغفرت طلب کرتا ہوں اللہ سے جو میرا رب ہے ہر گناہ سے, واتوب الیہ اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں, اسی سے توبہ کرتا ہوں. اتنی سی دعا یاد کرنے میں آپ کو کتنا وقت لگے گا ذرا بتائیے تو. استغفر اللہ تو یاد ہی ہوگا, آگے ربی اور یاد کرنا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. بس اللہ تعالیٰ اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرماتا ہے کہ اے نبی اللہ سے مغفرت طلب کرو, اس کی رحمت کا سوال کرو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا پڑھا کرتے تھے معلوم ہے؟ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. اے نبی اپنی زبان سے یہ جملے ادا کرتے رہو, رب اغفر, اے اللہ مجھے بخش دے, وارحم, رحم فرما, وانت خیر الراحمین, اور تو بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے, بہتر رحم کرنے والا ہے. ہم اور آپ بھی تو یہی دعا پڑھتے ہیں دونوں سجدوں کے بیچ میں, رب اغفر لی, رب اغفر لی, اے اللہ مجھے بخش دے. ایک سجدہ کرنے کے بعد جب آپ اٹھیں گے اور دوسرے سجدے میں جب آپ جائیں گے تو دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے یہ دعا پڑھی جاتی ہے, رب اغفر لی, رب اغفر لی, اے اللہ مجھے بخش دے, اے اللہ مجھے بخش دے.